أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه ياسين بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه یہ وہی حسین ہے کہ جس کو نبی نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہے. یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لیے نبی ناکہ بنے ہیں. یہ وہی حسین ہے کہ جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی ہے. یہ وہی حسین ہے کہ جس کو رسول نے سجدے کی حالت میں اپنے پشت پر بٹھایا ہے. یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لیے بار بار رسول کہتے تھے ہذا حسین فارغ، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو. یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزادارو، یہی حسین کربلا کے میدان میں ہے. اور عزادارو، کربلا کے میدان میں اسی حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. عزیزان محترم، جب ہمارے اور آپ کے گھروں میں کوئی مرتا ہے تو ہم اگر بھائی مرتا ہے تو بھائی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں. اگر باپ مرتا ہے تو بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں. ایک عزیز کو کوئی عزیز ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں. لیکن ایک حسین ہے جس نے اکبر کا لاشا بھی اٹھایا، جس نے قاسم کا لاشا بھی اٹھایا، جس نے عباس کا لاشا بھی اٹھایا ہے، امیر کا لاشا بھی اٹھایا ہے. اور ایک مرتبہ تنے تنہا حسین اور ایک مرتبہ کہا ارے اکبر نہیں رہے میرا قاسم نہیں رہا، اکبر نہیں رہے میرا قاسم نہیں رہا. اور ہم سے کسی نے یہ تو نے پوچھا کہ کیا ہمیں کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں ہے، ہم سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ حسین میں کیا گزر گئی ہے. حسین کے عزاداروں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کوئی نہ رہا، یہاں تک کہ حسین نے علی اصغر کو بھی سپرد خاک کر دیا. اور اب کوئی نہیں رہا تو ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے آخری سلام کیا اما فضا. جب بھی حسین لاشیں اٹھاتے تھے تو حسین
کہ جب حسین بیویوں کو آخری سلام کیا ہے، جب حسین بیویوں کو آخری سلام کیا ہے، حسین ڈوب چکے تھے. حسین کے اوپر سب سے مشکل وقت وہ تھا کہ جب حسین بیویوں کو سلام کہہ رہے تھے. ایک مرتبہ حسین سید سجاد کے پاس آئے. ایک مرتبہ سید سجاد مشق عالم میں پڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا. ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے. اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بابا کا لباس خون میں بھرا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہا بابا کس لیے آئے ہو؟ کہا بیٹا بس میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ بابا اجازت لینے کے لیے آئے ہو؟ میرا بھیا جی کہاں گیا؟ چچا عباس کہاں گئے؟ بھیا قاسم کہاں گئے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اس طرح سے یہ کپڑے میرے خون میں بھرے ہیں. ارے تم توڑ کے یہ سب میں
لیکن تھوڑا آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے میرے اسب باوفا مجھے معلوم ہے کہ تو 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ہے, لیکن اے میرے اسب باوفا بس یہ آخری سواری ہے. ارے اتنا سننا تھا, گھوڑے کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, اپنے پاؤں کی طرف منہ کر دیا. 4 سالہ بچی گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے اے میرے بابا میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو مت کرنے کا لے جا. ارے صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, میرا قاسم واپس نہیں آیا, میرے بھیا اکبر واپس نہیں آیا, میرے چچا عباس واپس نہیں آئے. میرے اسب باوفا حسین گھوڑے سے نیچے اترے, سکینہ کو گود میں دیا کہ میرے لال سکینہ اس لیے آئی ہوں, بابا اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے پیار کریں, آپ مجھے خدا حافظ کہیں. کہ میرے لال میں نے خیمے میں تو خدا حافظ کہہ دیا تھا. اے بابا وہ تو تم نے یتیموں کے سامنے پیار کیا تھا. اے میرے بابا ذرا یہاں ایک بار پیار کر دیجئے. ایک مرتبہ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا جاؤ بیٹا خیمے میں چلی جاؤ. اے بابا آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے آپ کے سینے پہ نیند آیا کرتی تھی. اے بابا اب یہ بتاؤ مجھے کس کے سینے پہ نیند آئے گی. اے بابا بس آخری مرتبہ اپنے سینے پر سنا لیجئے. ارے حسین جلدی ریت پر لیٹ گئے, سکینہ کو نیند آ گئی. سکینہ چوک کے اٹھی. اے بابا خدا حافظ, کیا ہوا سکینہ کیوں اٹھ گئی. ارے دادی فاطمہ آئی تھی, آگے کہا اے سکینہ بابا کو روشن کر دو. اے سکینہ یہ حسین کے جانے کا وقت
تو عزاداروں اس کے مستحبات میں یہ ہے کہ چھری اتنی تیز ہونی چاہیے، اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جانور کو رگ کٹنے کا پتہ نہ چلے، اس طرح سے کہ اگر چھری کند ہوتی ہے تو جانور کو بڑی زحمت ہوتی ہے اس کی رگ کٹنے میں۔ اللہ ارے شمر نے پہلے خنجر کو کند کیا، جب حسین کی گردن نہ چلا اور رگیں نہیں کرتی ہے۔ اس کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، اور جب کسی کا دم نکلتا ہے